اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم کے ترجمے کا بیان۔ قرآن کریم کا ترجمہ کسی اور زبان میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اور ترجمے کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم پوری دنیا کے لیے و قیامت تک کے لیے و تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی عام ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے بیان کرے، اور کامیاب دعوت وہ ہوتی ہے داعی کی وہ دعوت کہ وہ اس قوم کی زبان جانتا ہو اور ان کی بود و باش سے واقف ہو۔ ظاہر بات ہے قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی، ان کی قوم کی زبان بھی عربی تھی، تو عرب آپ کی قوم تھی اور باقی تمام دنیا آپ کی امت ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی اسلام میں داخل ہو ان کو عربی زبان سیکھنی چاہیے، اور اس پر لازم ہوتا کہ وہ عربی سیکھ لے تاکہ کسی ترجمے کی ضرورت ہی اس کو نہ پڑے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ عجمی لوگ جو اسلام میں داخل ہوتے ان سے عجمیت بھی ختم ہوتی اور وہ صحیح اسلام کے اندر داخل ہوتے اور براہ راست قرآن و سنت سے مستفید ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو پھر ترجمے کا راستہ اختیار کیا گیا تاکہ ان کے لیے ترجمہ کیا جائے اور اسلام کی دعوت ان کو پہنچ جائے۔ تو ترجمہ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک حرفی ترجمہ ہے کہ ایک حرف کا ترجمہ دوسری زبان میں کی جائے۔ ظاہر بات ہے یہ قرآن کریم میں بالکل ممکن نہیں ہے۔ اور ایک معنوی ترجمہ ہے کہ ایک لفظ کا معنی دوسری زبان کے لفظ میں ادا کیا جائے، یہ بھی قرآن کریم میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کریم میں مترادف الفاظ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو قرآن کریم کے کلمے اور لفظ کا پورا معنی ادا کرے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں کتے کے لیے لحظ کا لفظ استعمال کیا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اب یلحث کا معنی یہ ہے کہ کتا پیاسا ہو اور اس کی زبان لٹک رہی ہو اور وہ ہانپ رہا ہو۔ اب ایک لفظ کے اندر یہ تین چیزیں ہیں۔ اب کسی دوسری زبان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ایسا لفظ لے کر آئے جس سے یہ تینوں معنی ادا ہو جائے۔ لہٰذا قرآن کریم کا لفظی معنی ترجمہ لفظی اور معنوی نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ نہ سمجھے، وہ کہتے ہیں میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں۔ لفظی ترجمہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تیسری قسم ہے تفسیری ترجمہ۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ قریب ایسے الفاظ لائے جائے، عربی میں قرآن کا مقصد بیان کیا جائے، یا دوسری زبانوں میں جو عربی میں مقصد بیان کیا گیا ہے اس کو نقل کیا جائے، تو وہ قریب قرآن کریم کے مقاصد کو ادا کرتا ہے، نہ یہ کہ لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اردو ترجموں کے بارے میں بھی بعض علماء نے ایک عجیب بات کہی ہے، کہ جتنے اردو ترجمے ہیں یہ قرآن کریم کے ترجمے نہیں ہے، بلکہ یہ شاہ ولی اللہ کے فارسی ترجمے کے ترجمہ ہے۔ لہٰذا ترجمے کو قرآن کریم کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے، نہ ان کو قرآن کہا جا سکتا ہے، اور نہ اس کو قرآن سے الگ چھاپا جا سکتا ہے۔
بعض لوگ اپنے ترجموں کے لیے قرآن کریم جیسی صفت ثابت کرتے ہیں کہ میں نے بڑا اچھا ترجمہ بیان کیا ہے، اس طرح کسی نے نہیں کیا، اور اس کو پڑھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ ان کی ناواقفیت ہے۔ ایسا ترجمہ قرآن کریم کا نہیں ہو سکتا ہے، تفسیری ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ایک مفسر کے لیے کتنی علوم کا جاننا لازمی ہے، اور پھر اس کے بعد مناہج کے اعتبار سے تفسیروں کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک مفسر کے لیے کتنے علوم کا جاننا لازمی ہے، اس سے پہلے میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ مفسر کے لیے جاننا لازمی ہے۔ قرآن کریم جن مقاصد کے لیے آیا ہے وہ مقاصد قرآن کریم میں عام تام ہے، وہ ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے ان علوم کا جاننا لازمی نہیں ہے جو ابھی میں ذکر کروں گا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے زمانے میں اور مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب اپنے کتاب تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان پر ایسا دور بھی گزرا ہے کہ قرآن کے فہم کے لیے 1 درجن قرآن کریم کی ترجمے اور مقصد بیان کرنے کے لیے 1 درجن علوم کو شرط قرار دیا جاتا تھا، اور جو یہ نہ کرے تو قرآن کا ترجمہ ان کے لیے حرام تھا، اور گویا قرآن کریم خواص کی کتاب تھی اور مسلمانوں کی کتاب نہیں تھی۔ یہ جو تفسیر لکھتا ہے، تفسیر کرتا ہے، اس کے لیے ان علوم کا حامل ہونا لازمی ہے، نہ یہ کہ وہ مسلمان جو قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہے اور عمل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن کریم جن مقاصد کے لیے آیا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے میسر ہے، عام فہم ہے، البتہ ہر مسلمان مفسر نہیں ہوتا ہے۔ ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کیا تقریباً تمام عجمی ممالک میں، جن میں ترکستان، ایران، افغانستان، ہندوستان کے قریبی ہمسایت ہے، انہی کے رجحانات، مشاغل، ذوق اور تسلیم شدہ حقائق کا سایہ ہندوستان کی علمی دینی حلقوں پر پڑتا تھا۔ یہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ قرآن مجید اخص الخواص طبقے کے مطالعے، غور و فکر اور فہم و تفہیم کی کتاب ہے، جس کا سمجھنا 1 درجن سے زیادہ علوم پر موقوف ہے۔ اس کو عوام میں لانا، عوام کو براہ راست اس کی مطالب سے واقفیت پیدا کرنے اور اس سے ہدایت اور روشنی حاصل کرنے کی دعوت دینا سخت خطرناک، ایک بڑی گمراہی اور فتنے کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے، اور عوام میں ذہنی انتشار، خودرائی اور علماء سے بے نیازی بلکہ بغاوت اور سرکشی کی دعوت دینا ہے۔ اس طرز خیال اور دلیل کو ایک مختصر رسالہ تحفۃ الموحدین میں بڑی خوبی سے بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہہ بیٹھتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو بہت سے علم اور بے شمار کتابیں پڑھا ہوا ہو اور اپنے زمانے کا علامہ ہو۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور خدا تعالیٰ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں پیغمبر بھیجا، اور ان ان پڑھوں میں سے پڑھتا ہے، انہی ان پڑھوں میں سے پڑھتا ہے وہ پیغمبر ان ان پڑھوں پر خدا کی کتاب۔ تو پیغمبر علیہ السلام علماء میں نہیں آئے تھے۔ اگر بعض کہتے ہیں کہ وہ تو صحابہ اکرام تھے، وہ قرآن و حدیث کا معنی بخوبی سمجھ سکتے تھے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے، تو ان کے جواب میں یہ آئے تھے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی پچھلے لوگ خواہ پڑھے ہوئے ہو یا ان پڑھ ہو مگر جب کہ وہ مسلمان ہو اور صحابہ کی طریقہ کی پیروی کرنے کے ارادہ کرے،
تو وہ بھی قرآن کریم ان کو بھی ہدایت کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے۔ لہٰذا ایک غلط نظریہ تھا جو اس وقت مسلمانوں میں داخل ہوا تھا، حتیٰ کہ علماء طلبہ بھی جب درسی کتابیں پڑھتے تھے اور حاشیے میں قرآن کی آیت آتی تھی تو وہ اس کا ترجمہ نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے ترجمہ کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور عوام کو قرآن کریم سے بالکل محروم کیا تھا۔ ایک مفسر کے لیے کتنے علوم کا جاننا لازمی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے علم اللغت کا جاننا لازمی ہے، نمبر 2 نحو، نمبر 3 علم صرف، اور نمبر 4 علم الاشتقاق، نمبر 5 6 7 علوم بلاغت یعنی علم معانی، بیان، بدیع۔ یہ تینوں علوم قرآن کریم میں مکمل طور پر موجود ہے، جو علوم بلاغت کہلاتے ہیں اور مفسر کے بڑے ارکان میں سے ہے۔ مفسر کے لیے لازمی ہے کہ وہ پہچان لے، کیونکہ علم معانی کا مقصد ہے کلام کو مقتضی حال کے مطابق لانا، اور بیان کا مقصد ایک بات کو مختلف اسالیب سے بیان کرنا، اور علم بدیع کا مقصد یہ ہے کہ کلام کو محسنات لفظیہ و معنویہ سے مزین کرنا، آراستہ کرنا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ طبطزانی صاحب اور سکاکی صاحب کے طریقے پر نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ سکاکی اور طبطزانی کے طریقے پر بلاغت پڑھتے ہیں ان کی مشگاپیاں تو ان کو آ جاتی ہے، لیکن ان کے عربی میں فصاحت و بلاغت کبھی نہیں آتی، اور اس طرح پڑھنے والے لوگوں نے آج تک ایک مقالہ، ایک صفحہ ایسا نہیں لکھا ہے جو فصاحت و بلاغت پر مشتمل ہو اور جو دلوں پر اثر کرے، بلکہ وہ نفس علوم بلاغت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہے۔ 8 نمبر پر علم قراءات، نمبر 9 علم اصول الدین، نمبر 10 علم اصول الفقہ، نمبر 11 علم اسباب النزول، نمبر 12 ناسخ و منسوخ کا علم، اور نمبر 13 علم الفقہ، اور نمبر 14 علم الاحادیث والسنن والآثار، اور نمبر 15 علم الموہبہ، وہبی علم۔ وہبی علم انسان کو علم پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من عمل بما علم اورثہ اللہ علم ما لم یعلم، جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ